بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات مبارکہ کا آخری ایام کا تذکرہ چل رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، آخری ایام آپ کے کس طرح گزرے ہیں اور کب سے آپ کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا اور کیا کیا باتیں پیش آئیں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو بالکل آخری دن تھا، اس دن کچھ نصیحتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں اور کچھ باتوں کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے اور کچھ چیزوں کو پسند فرمایا ہے. گزشتہ جمعے بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا، نماز کا وقت قریب تھا. صحابہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے صحت بہتر ہو تو آپ تشریف لے آئیں، لیکن کئی دن ہو گئے تھے کہ آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کا وقت قریب تھا اور آپ کے حجر مبارک سے پردہ ہٹا. صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی پردہ ہٹا سب کی نظریں حجر مبارک کی طرف گئیں کہ ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمک رہا ہے اور آپ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ پردہ دوبارہ کر دیا گیا. یعنی ایک نظر آپ نے دیکھا اور دوبارہ پردہ گر گیا اور اس کے بعد پھر آپ دنیا سے ہی تشریف لے گئے. اس کیفیت کو محدثین نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اپنی امت کو آخری نگاہ سے دیکھنا، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری مرتبہ دیکھا تو نماز کی حالت میں دیکھا. اور چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے پر مسکراہٹ تھی. علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو ایک اچھی حالت پر، ایک اچھے فرض، ایک اہم فرض کی تکمیل اور اس کی ادائیگی پر دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں. نماز آپ نے دیکھا کہ میری امت کے لوگ، میرے صحابہ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ کر مسکرانے لگے، خوش ہو گئے اچھی حالت پر دیکھ کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری دن جو چیز ناپسند فرمائی اور اس کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اپنی امت کو درس دیا کہ ایسا مت کرنا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے آپ کے حجرے میں آپ کے حجرے میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ کر زبان مبارک سے کہہ نہیں پا رہے تھے، صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے محسوس کر لیا کہ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، جاتے جاتے مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا کہ مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں، گردن ہلائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک لی، چبائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر پھیر دی۔ تو جاتے جاتے آپ نے اپنی امت کو اپنی پسندیدہ چیز کا بھی اظہار کر دیا، اپنی ناپسندیدی چیز کا بھی اظہار کر دیا، اور آخری دن جو آپ نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی ہے، وہ دو چیزوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو میں جا رہا ہوں، نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، نماز میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنا۔ نماز دیگر فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ تو آخری دن آپ جو آخری نصیحتیں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو یا کوئی کسی دور دراز سفر پر جا رہا ہو تو وہ جاتے جاتے اپنے پیاروں کو نصیحتیں کرتا جاتا ہے، تو اس کی آخری نصیحتوں کو بڑا غور سے لکھا سنا پڑا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں دنیا میں۔ آپ اپنی امت کے جس قدر خیر خواہ ہیں، کوئی اور خیر خواہ بھی نہیں اتنا۔ جاتے جاتے آپ اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز میں کوتاہی مت کرنا۔ ایک فریضے کو بیان فرمایا، اللہ کے حقوق میں سے ایک عبادت کو ذکر فرما کر سارے حقوق اللہ کے، ساری عبادتیں اس فریضے کے اندر آ گئی ہیں۔ دین اسلام، شریعت احکام تو بہت زیادہ ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک فریضے کو لے رہے ہیں جو سب سے اوپر ہے، اور بقیہ سارے فریضے اس کے اندر ہیں کہ نماز اور اس کے ساتھ سارے احکامات۔ نماز کی پابندی بسا اوقات دیگر فرائض کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس دور میں تو غلام تھے، اور آج کے دور میں ملازمین ہیں، نوکر ہیں، خادمین ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ایک نصیحت میں حقوق اللہ سکھا گئے اپنی امت کو۔ نصیحت کا ایک پہلو ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی کہ زیادہ لمبی کوئی نصیحتیں فرمائیں یا زیادہ لمبا خطبہ ارشاد فرمائیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ زبان نبوت سے صرف دو جملے نکلے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور درمیان میں اتقوا اللہ، کہ تقوی سے تم نماز اور اللہ کے احکامات بھی پورے کرو گے۔ اور دوسری نصیحت بندوں کے حقوق سکھا گئے کہ بندوں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں حق تلفی مت کرنا۔ حقوق اللہ بھی سکھا گئے اپنی امت کو، اور حقوق العباد بھی سکھا گئے، اور بیچ میں اتقوا اللہ، کہ تقوی کی برکت سے اللہ کے حقوق بھی ادا کرو گے، تقوی کی برکت سے بندوں کے بھی حقوق ادا کرو گے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نماز روزے زکوٰۃ کا بڑا پابند ہوں، لیکن اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے ملازمین کے حقوق مارتا ہے، یا جن کے حقوق اس پر ہیں، بیوی بچے، والدین، بہن بھائی، ان کی حق تلفی کرتا ہے،
یہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا۔ کامل ایمان والا، کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت میں دونوں چیزیں آپ سمجھا گئے اپنی امت کو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہی آپ کے آخری لمحات اور آخری سانس پورے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر پھیلتی ہے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ دوڑے ہوئے آ رہی ہیں اور روتے ہوئے آ رہی ہیں، لخت جگر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ آپ کے گھر آتی، اکثر ایسا ہوتا تھا، احادیث کی کتاب میں ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ہاتھ لیا کرتے تھے، چما کرتے تھے۔ رہتی دنیا تک اپنی امت کو یہ درس دے دیا کہ دیکھو میں بیٹیوں کو ایسے عزت دیتا ہوں۔ بیٹیوں کو عزت بھی دے دی، بیٹیوں کا مقام بھی سکھا گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا مقام اور مرتبہ تو ساری دنیا پر اونچا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ تو لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گہرا تعلق تھا، بہت محبت تھی۔ کہیں سفر پر جاتے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ جا کے بتاتے تھے کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، میں سفر پر جا رہا ہوں۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں ابا؟ اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر سن کر گھر آئیں، رو رہی تھیں اور فرمانے لگی، اے ابا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، آپ نے لبیک کہہ دیا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، جبرائیل کو ہم خبر دیں گے کہ آپ چلے گئے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر الفاظ تھے۔ کوئی ایسے اس میں جملے نہیں ہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ ناقدری والے جملے ہیں یا واویلے والے جملے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے جملے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مرضی پر ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اطلاع ملی، آپ آئے، آپ کے حجرے میں تشریف حاضر ہوئے اور چہرے مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یمنی چادر تھی۔ آپ یمنی چادر کو پسند فرمایا کرتے تھے، یمن کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ وہی چادر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے جسم مبارک پر ڈالی گئی، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، چادر ہٹائی، چہرے کو بوسہ دیا، فرمایا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، دیکھا کہ عمر کی عجیب کیفیت ہے، تمام ہی صحابہ کی عجیب کیفیت ہے، کوئی بھی اس خبر پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ساری ان پر امت کی آ چکی تھیں، زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، عمر سے کہا، اے عمر خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر خاموش نہیں ہو رہے تھے، ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیا، اور سارے لوگ، سارے صحابہ کی جماعت ممبر کے قریب ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے لوگوں بات سنو، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی ان کے معبود تو چلے گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان اللہ حی لا یموت، اللہ آج بھی زندہ ہیں اور اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس آیت کو جب پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور نبیوں کی طرح اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ آیت جیسے ابوبکر صدیق کی زبان سے میرے کان میں پڑی، ایسا لگا ابھی آیت اتری ہے، یقین آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، جو ماننے کو تیار نہیں تھے، کہ جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ آیت میرے کانوں میں پڑی، عمر وہیں ڈھیر ہو گئے، گر گئے، طاقتور ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کو برداشت نہ کر سکے، گر گئے اور کہا کہ ایسا لگ رہا ہے ابوبکر یہ آیت آج اتری ہے، ہم نے تو اس آیت پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔
اس کے بعد حضرت انس فرماتے تھے کہ ایک دن وہ تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ میں پہلی دفعہ تشریف لائے تھے. آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو سارا مدینہ آپ کے آنے سے روشن ہو گیا تھا. فرماتے تھے کہ ہمیں ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روشن دکھتی تھی, اور فرمانے لگے کہ آج کا دن ہے کہ ہر چیز تاریک دکھ رہی ہے. وہ روشنی, وہ نور, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں, وہ آپ کی آمد اور آپ کے مدینہ میں رہنا, وہ ساری برکتیں ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گئے. آج مدینہ دوبارہ سے تاریک ہو گیا. یہ صحابہ کی کیفیت تھی, محسوس کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ام ایمن کے گھر حاضر ہوئے. ام ایمن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بہت تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حیات مبارکہ میں ام ایمن کے ہاں جایا کرتے تھے. ضعیف خاتون تھیں. حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کے پاس گئے کہ آپ بھی جایا کرتے تھے, ہم بھی جائیں گے. گئے تو ام ایمن بہت رونے لگیں. حضرت ابوبکر صدیق اور عمر ان کو تسلی دینے لگے کہ اللہ کے رسول تھے, دنیا سے تو جانا تھا, سب نے ہی جانا ہے. کہنے لگی میں اس لیے تھوڑی رو رہی ہوں, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمانوں سے ایک سلسلہ چل رہا تھا وہی کے آنے کا. آسمانوں سے ایک سلسلہ چل رہا تھا وہی کے آنے کا. وہی آتی تھی, جبرائیل آتے تھے, اللہ کے احکامات, اللہ کے ارشادات اترا کرتے تھے, ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. اب وہ سلسلہ قیامت تک کے لیے منقطع ہو گیا. ابوبکر اور عمر جو ان کو تسلی دے رہے تھے فرمانے لگے ہم سے بھی نہیں رہا گیا, ہم بھی رونے لگ گئے کہ آسمانوں سے ایک سلسلہ تھا, اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم ان کو کوئی عذاب نہیں دیں گے, آپ کی برکتوں سے یہ محفوظ رہیں گے. یہ امت کتنا ہی بڑا کچھ کر لے لیکن آپ موجود ہیں, یہ محفوظ رہیں گے. تو ام ایمن کہنے لگی اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تدفین سے فارغ ہوئے, حضرت انس حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نڈھال تھیں, غمزدہ تھیں. کہنے لگی اے انس تدفین ہو گئی؟ کہاں ہو گئی, کیسے ہوئی؟ قبر کھودی. قبر کھودنے کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اتار دیا. کہا پھر کیا کیا؟ پھر ہم مٹی ڈال رہے تھے. کہا کہ اے انس تمہیں یہ گوارا کیسے ہوا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر مٹی ڈال رہے تھے؟ یعنی تم لوگوں سے یہ برداشت کیسے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں رکھ کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دی اور ہمیشہ کے لیے آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے؟ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت تھا جو مختصر 3 جمعوں میں بیان کیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے سامنے آنا چاہیے. اور اس موقع کے لحاظ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحتیں فرمائی ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.